رات کے 2 بجے بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ سڑک پر دھند چھائی ہوئی تھی اور کچے جنگل کے راستے پر ایک پرانی بس رینگتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ بس میں صرف ایک ہی مسافر بیٹھی تھی، سارا۔ وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی، شاید کسی ضروری کام کے بعد واپس جا رہی تھی۔ کنڈکٹر نے ڈرائیور سے سرگوشی کی، یہ روٹ تو ویسے بھی ویران ہے، اوپر سے اتنی رات گئے ایک ہی مسافر، عجیب بات ہے نا؟ ڈرائیور نے بغیر نظر گھمائے جواب دیا۔ خاموش رہو، کچھ راستوں پر زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ سارا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ بارش کے قطرے شیشے پر ٹکرا رہے تھے اور باہر کی اندھیری سڑک میں کبھی کبھار پرانی جھاڑیاں بجلی کی چمک میں دکھائی دیتی تھیں۔ اچانک بس ایک سنسان اسٹاپ پر رکی۔ وہاں ایک عورت کھڑی تھی، لمبے سفید کپڑوں میں، سر پر شال اور ہاتھ میں ایک پرانا بیگ۔ وہ آہستہ آہستہ بس میں چڑھی اور سارا کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ بس چل پڑی، لیکن جیسے ہی وہ عورت اندر آئی، ہوا میں عجیب سا سرد پن پھیل گیا۔ کنڈکٹر نے جیکٹ پہنی، ڈرائیور نے کھڑکی کا شیشہ بند کر دیا۔ سارا نے کچھ دیر چپ رہنے کے بعد ہمت کی اور آہستہ سے پوچھا، اماں جی، آپ کہاں اتریں گی؟ عورت نے سر آہستہ سے گھمایا۔ اس کا چہرہ دھندلا دکھائی دے رہا تھا، جیسے بجلی کی روشنی بھی اس پر ٹھہرنے سے ڈر رہی ہو۔ پھر وہ مدھم اور بھاری آواز میں بولی، میں اس اسٹاپ پر اترتی ہوں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ یہ سن کر سارا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے گھبرا کر کنڈکٹر کی طرف دیکھا، لیکن وہ بھی ساکت کھڑا تھا، جیسے کچھ سن ہی نہ پایا ہو۔ اچانک بس کے بلب بجھ گئے۔ اندھیرے میں صرف بارش کی آواز اور کسی کے کھانسنے جیسی مدھم گونج سنائی دی۔ سارا نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز اس کے گلے میں پھنس گئی۔ کچھ لمحوں بعد بلب دوبارہ روشن ہوئے۔ ڈرائیور نے شیشہ صاف کیا اور پیچھے موڑ کر دیکھا۔ بس بالکل خالی تھی، نہ وہ عورت، نہ سارا، صرف اس کی سیٹ پر پانی کے چند قطرے اور ایک پرانا بیگ رکھا تھا۔ کنڈکٹر نے کپکپاتی آواز میں کہا، ڈرائیور صاحب، یہ تو وہی لڑکی تھی نا؟ ڈرائیور نے آہستہ سے سر ہلایا اور بولا، ہاں سارا، پچھلے سال اسی اسٹاپ پر حادثے میں مری تھی، اور تب سے ہر بار بارش کی رات وہ اسی بس میں واپس آتی ہے۔ بس خاموشی سے چلتی رہی، اور باہر اندھیرے میں وہ اسٹاپ ایک بار پھر قریب آ رہا تھا۔